اپنے عروج پر ہے اور اس غریب کے پیچھے کوئی تو نے بھی بی جے پی کو بھی پیچھے کیا ہمارے اتحاد کی گرمی ضرور اس گرمی کو پیچھے ملک میں کیسے حالات ہیں اور کس طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی اگر ووٹ مانگ رہی ہے تو اپنے 10 سال کی کارکردگی 10 سال کی خدمات یا 10 سال کی کامیابی پر نہیں مانگ رہی ہے اگر ووٹ مانگ رہی ہے تو صرف مسلمان کے ریزرویشن یا مسلمان کو خوشبری کہتا ہے یا پھر مسلمانوں کو جگہ کر ارے مسٹر مودی کب تک مسلمان کہتے رہیں گے اور مسلمان کا گھر بنا کر مسلمانوں کو دکھا کر تم ووٹ مانگیں گے ارے وقت آ چکا ہے کہ تم کو اپنے کام اپنی کارکردگی کے ذریعے ووٹ مانگو ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرو مسلمانوں کو ڈراؤ دھمکاؤ کبھی لو جہاد کبھی گھر واپسی کبھی بابری مسجد کبھی جامع مسجد کبھی یہ شریعت کا خاتمہ تو کبھی گنگا میں ثلاثہ کبھی آرٹیکل 37 کا خاتمہ کر دیا اس کی بات تو کبھی یونیفارم سے چھوڑا ارے آپ بتاؤ یہ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا ملک کا مسئلہ آج سب سے بڑا بے روزگاری نہیں ہے کیا آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا غربت کا نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کپڑا نہیں ہے مکان نہیں ہے ملک کی معیشت کمزور ہو رہی ہے روپیے کی قدر گر رہی ہے صنعت بند ہو رہے ہیں لیکن ان کو صرف یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اس ملک کو آج آپ اور ہم کو اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کو بچانا اس لیے ہے کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے ہندوؤں کا بھی ہے یہ ملک مسلمان کا بھی ہے یہ ملک سکھ کا بھی ہے یہ ملک عیسائی کا بھی ہے یہ ملک پارسی کا ہے جتنا اس ملک پر نریندر مودی کا حق ہے اتنا ہی حق اکبر اویسی کا بھی ہے ہم کو بدنام کرتے ہیں اور ہماری سفارتی کے شان کو کرتے ہیں آج آپ کو اور ہم سب کو ایک ہونا ہوگا آج ملک کے سامنے اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ سی اے اور این آر سی کا ہے اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے چند دن قبل نریندر مودی نے اپنے تقریر میں کہا کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرنے والے ہیں اور پھر اس کے ساتھ میں انہوں نے مسلمانوں کو گھسپیٹی کہہ کے مخاطب کیا تو اس سے ان کی سوچ
اور ان کے منصوبے اور ان کے ارادے کھل کر سامنے آ گئے. بالکل کہ CA/NRC کا قانون لایا کس لیے لایا؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ ہے کہ سارے مسلمان گھسپیٹی ہے، اور اس قانون کے ذریعے وہ ہماری شہریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ اس قانون کے ذریعے اپنے زبان سے نکلے جملے گھسپیٹی، مسلمان کو گھسپیٹی بتانا چاہتے ہیں، اور دستور میں جو دیے گئے ہمارے حقوق ہیں ان حقوق کو چھیننا چاہتے ہیں. تو آج وقت اور حالات کی نزاکت کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ پہلے سے زیادہ اگر اب کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمارے صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے. ایک کو اپنے حق رائے رہی کا استعمال کرنا ہوگا. اللہ نے مسلمان کو بے بس مجبور اور لاچار نہیں بنایا. ہر جگہ پہ اللہ نے کسی نہ کسی طاقت سے نوازا ہے، لیکن مسلمان اپنی طاقت اللہ کی دی ہوئی خالقیت، اللہ کی عطا کی ہوئی اس میں جو ایک اندر سے خود بخود خدا راست صلاحیت ہوتی ہے اس کو وہ پہچاننے سے محروم رہتا ہوں. اگر میں کہوں گا تو بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسا تقریر کرنے والا کوئی نہیں. تو شاید اللہ کی جانب سے دی گئی یہ ایک صلاحیت ہے، ایک طاقت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی. تو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ قابلیت ہے، صلاحیت ہے جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اور میں غلط نہیں ہوں، میں کہوں گا کہ ہندوستان میں اگر ہماری سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ طاقت ہمارے ووٹ کی ہے. بے شک ہے صاحب. اس کا استعمال کرو اور ہندوستان کے 75 کے فیصلے میں حصے دار بن جاؤ اور اپنی مرضی کو بھی شامل کرو. اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہماری سب سے بڑی طاقت جو ہمارے پاس ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. خدا اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو، اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرو. آپ کا ووٹ آپ کی حفاظت کا ضامن بنتا ہے تو آپ کا ووٹ آپ کے اتحاد کو اب یہاں ہمارے دشمنوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اکبر الدین اویس جیت تو بہرحال ہوگی. مجھے اللہ کی بات پر یقین ہے، آپ کی بات پر یقین ہے، آپ کے دعاؤں پر یقین ہے. لیکن ہر شخص کو اس جیت میں حصہ اور اپنا حق ادا کرنا لازم و ضروری ہے. اور وہ آپ کا اپنا دین کی اوٹ ہے. میں چل رہا جتنے میں کئی بچوں سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ووٹ ڈالا تو نوجوانوں نے کہا کہ بھائی ہم ووٹ ڈالو یا نہیں ڈالو آپ ہی جیتنے والے. یعنی خطرے سے دریا بنتا، ہر ایک خطرے کی اپنی اہمیت ہے. اگر ہر خطرہ یہ کہے کہ میرے ٹپکنے سے دریا بنے گا یا نہیں بنے گا کوئی فرق نہیں آئے گا تو دریائیں سوکھ جائے گی، سمندر ختم ہوتا چلا جائے گا. خطرے سے دریا بنتا ہے اور دریا جا کے سمندر میں ملتا ہے. اس بات کو سمجھو، ہمارا ایک ایک ووٹ بڑا قیمتی ہے. اس ووٹ کا استعمال کرو. اور ہمارے پاس پروگرام ہے، منصوبہ ہے، دورہ جو آپ سے ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم
دوروں کے ذریعے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کے تقریر، عوام کی ضرورت کو کیا یہاں کے موجودہ قائدین پورا کر رہے ہیں یا نہیں، صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان بھی ہے اور رہے گی۔ یہاں بے شمار نوجوان کھڑے ہیں، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اللہ میرے ساتھی جو قبر قصور سے بھرے دنیا میں نہیں ہے، میری مراد مجید خان صاحب سے ہے۔ بہت محنت کی اس شخص نے، بہت، اور ایک یہاں کے محفوظ صاحب تھے کالا بلّہ میں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب میں MLA بھی نہیں تھا، تو میں ان گلیوں میں گھوما پھرتا کرتا تھا، اور سالے بننے کے بعد ہم سب نے پیسے جمع کر کے لکڑی کے کھمبے لگا کے تار لگا کے لائٹ وہاں پہ لایا، کام ہوا، اور آج الحمدللہ بہت سارے کام ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ورکر ہی آپ کے حلقے کا MLA ہے۔ کام ہوئے ہیں، ہونا ہے، ہوتے رہیں گے۔ روڈ آج اچھی ہے، کل خراب ہو جائے گی، پھر نئی روڈ پڑ جائے گی، لائٹ کا گولا روشنی دے رہا ہے، روشنی دے گا، ایک دن گزرے گا، نیا گولا لگا دیا جائے گا، لیکن ملت کا اتحاد کوئی لائٹ کا گولا نہیں ہے۔ آج یہ رونق، یہ اتحاد، یہ اتنا مجمع راتوں رات نہیں بنا، 3 نسل کی محنت و قربانیوں کے بعد یہ دن ہم کو نصیب ہوا، اللہ نے ہم کو یہ دن دکھا رہا۔ خطا کی صدیوں نے سزا پائی، خدا حالات کی نزاکت کو سمجھیے۔ اب اسمبلی چل رہا ہے ملک میں، ہمارے اسکول میں بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے، اور میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مغل پورے میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا سینٹر ہے، جہاں پہ نیٹ، MCET، ناٹا، IELTS اور پھر GMAT، SAT پورے کمپٹیٹیو ایگزامز کی ہم فری کوچنگ دیتے ہیں۔ وہ حتمی پہ چوری چوری مہندی پٹنم سے بھی بچے اور بچیاں آ کر وہ فری کوچنگ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں ابھی یہاں سے آتے کوثر صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوثر صاحب ہم اندر سے آئے، بہت ضرورت ہے، بہت غریبی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ کوثر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقے ہے جہاں پہ ہم کو ایک اسکول بنانا چاہیے۔ ہم نے آگے ایک زمین خریدی ہے، اور وہاں اس زمین پر میرے جیب سے، میری ذات سے ارادہ ہے کہ 220 بستر کا ایک بڑا دواخانہ ہم کوشش کر رہے ہیں، سالار برج کے پاس وہاں پہ ارادہ ہے، انشاءاللہ ان بستیوں میں اللہ نے چاہا، میری نیت تو ہے، دل کی خواہش ہے، اگر زمین ملتی ہے تو ضرور یہاں پہ ہم ایک اسکول بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غریب ٹوٹ جاتا ہے، بکھیر جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے جب اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، اور ایک باپ پریشان ہو جاتا ہے اگر اپنے بچوں کے اسکول کے تعلیم کے اسکولوں کی فیس کو دیتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں اگر ہو جائیں تو میں نے سمجھتا ہوں کہ
इंसान की जिंदगी में मुसीबत रहेगी, बहुत से मसाइल आते रहेंगे, वो उनका मुकाबला कर लेगा, बशर्ते कि ये दो बड़े मसले अपने बच्चों की तालीम और अपने बड़ों की इलाज का इंतजाम हो जाए तो जिंदगी उसकी कामयाब हो जाए। ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है। आज चंद्रयान में 40,000 बच्चे गए तालीम, कोई मामूली बात नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे स्कूल का जाल पूरे शहर में रह रहे हैं। बहरहाल हम काम करना चाहते हैं, काम करने की नीयत है, सिर्फ झूठे वादे करना या जवानी जमा खर्च करना, जज्बाती तकारीर कर देना, नारे लगवा देना, चले जाना, यह कोई दीन और इसी की आदत नहीं है। हम हक बयान करते हैं, सच बयान करते हैं और हमारी नीयत है कि सही मानों में हमारी कौम, हमारी मिल्लत की खिदमत हो। और इसी जज्बे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ताउन, आपकी दुआएं, आपकी रहनुमाई, आपका जोश, आपका बलबला हमारे साथ रहेगा और हमारा ये कारवा और आगे बढ़ेगा। कुछ नहीं बगैर आपके और आप कुछ नहीं बगैर इत्तेहाद के और इत्तेहाद कुछ नहीं अपनी जमात मंजिल से आदम मेरी पहचान आपके इत्तेहाद और मंजिल से इत्तेहाद मुस्लिमीन से दूसरे का साथ देना है। हमारे पास क्या है बताइए? कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ है तो आपके पास कुछ है तो हमारा साथ, हमारी दुआएं है। हमारे पास कुछ है तो वो आपका साथ, आपकी दुआएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ताउन, आपकी दुआएं, आपके रहनुमाई, आपका साथ हमारे साथ रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक गैर मामूली अक्सरियत से कामयाब और कामयाब होगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम तारीख साथ कामयाबी दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जीत 11वीं जीत होगी, जिस जीत के बाद 11वीं की जीत सामने से मुड़ना आगे राइट सर, लीडिंग स्कूल सर। चलो सबके जुबान पे आई हमारी गाना हिंदू मुसलमान असर दबा है हमारे हैदराबाद की जान, पूरे हिंदुस्तान में की अलग पहचान के लोगों के दिलों के जैसा नाम भी है साफ, हिंदुस्तान में हैदराबाद का डेवलपमेंट है नहीं वो लाइव देना था बोल के लाया।